ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। आज बुध है और सितंबर की 3 तारीख। ZBC सरबीन से मैं हूं जावेद चौधरी। गजा सिटी पर IDF की बमबारी से 50 फलस्तीनी हलाक। शहर पर कब्जे के लिए रिजर्व फौजियों की इस्राएली फौज में शमूलियत। I'm here today in Ashjaiya neighborhood east of Gaza City, where these Israeli fighters just have flattened this complete residential building behind me. Many Palestinians have been confirmed killed. दरियाए तवी और सतलज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। इंडियन हाई कमीशन का पाकिस्तान को अलर्ट। पाकिस्तान में सैलाब से 3,300 दिहात जबकि 33 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। PDMA की रिपोर्ट। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की रेस्क्यू कार्रवाइयों में पहली बार थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। रिलीफ ऑपरेशन में थर्मल इमेजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप हीट सिग्नेचर के ज़रिए जो लिविंग एनिमल्स हैं या इंसान हैं, बाकी चीज़ें हैं, उनका आप हीट सिग्नेचर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अफगानिस्तान में जलजले से हलाकतों की तादाद 1,411, 5,000 से ज़ायद मकानात तबाह। आज ये नंगरहार का वो दूसरा अस्पताल है जिसमें मैं मौजूद हूँ। प्राइवेट सेक्टर भी गवर्नमेंट के अस्पतालों के साथ मिलकर काम कर रहा है। यहाँ डॉक्टरों ने मुझे बताया है कि उनके पास मौजूद वसाइल नाकाफी हैं। कोयटा में खुदकुश हमला, 14 अफराद हलाक। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। SCO इजलास में इंडिया और चीन करीब। क्या ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है? चीन में मुनक़िद होने वाली SCO या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास के बाद इंडिया और चीन के दरमियान अचानक कुर्बत और दोस्ती की बातें हो रही हैं। बरतानवी हुकूमत का तालीमी वीज़ा ख़त्म होने के बाद पनाह के ख्वाहिशमंद तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। बरतानवी हुकूमत ने उन बैनुल अक़वामी तलबा पर सख्ती करने के लिए एक नई मुहिम का आगाज किया है जो अपना तालीमी वीज़ा ख़त्म होने के बाद पनाह की दरख्वास्त करते हैं। इसके अलावा दीगर खबरें भी आज के सरबीन में शामिल रहेंगी, मगर पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। इस्राएली फौज ने गजा सिटी पर कब्जे और कंट्रोल के अपने मंसूबे के तहत कार्रवाइयां शुरू कर रखी हैं और गजा सिटी पर कब्जा करने के लिए इस्राएली फौज के हमले के दौरान हजारों रिजर्व फौजियों ने IDF में बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार कर ली है। वाज़ेह है कि इस्राएली फौज ने गजा शहर पर हमले और इस पर कब्जे की मनसूबाबंदी के दौरान तकरीबन 60,000 रिजर्व फौजी एहलकारों को तलब किया था। बर्री अफवाज पहले ही गजा के सबसे बड़े शहरी इलाके के मुजाफात में दाखिल हो चुकी है, जिसके बारे में फौज का कहना है कि ये हमास का गढ़ रहा है। ये शहर इसराइल की भारी फ़ज़ाई और तोपखाने की बमबारी की जद में भी आ रहा है और मुकामी अस्पतालों की इंतज़ामिया का कहना है कि गुज़िश्ता शब से अब तक वहाँ 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। इस्राएली फ़ौज ने गजा शहर के रिहायशियों को फौरी तौर पर नकल मकानी करने और जनूब की तरफ जाने का हुक्म दिया है। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान एक अंदाजे के मुताबिक 20,000 अफराद नकल मकानी कर चुके हैं, लेकिन तकरीबन 10 लाख लोग अब भी शहर में बाकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के ओहदेदारों ने मुतनब्बे किया है कि मुकम्मल हमले के असरात न सिर्फ शहर बल्कि पूरे गजा की पट्टी के लिए तबाहकुन होंगे। गुज़िश्ता माह इसराइली दिफाई अफवाज IDF ने कहा था कि ऑपरेशन गेडोन्स 2 से कबल तकरीबन 60,000 रिजर्व फौजियों को तलब किया जाने का मंसूबा है। मंगल के रोज़ इसराइली फ़ौज के एक ओहदेदार ने बताया कि हज़ारों रिजर्व फौजियों ने ड्यूटी पर आना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वजारत आपाशी का कहना है कि इंडियन हाई कमीशन ने पाकिस्तान को अलर्ट जारी किया है कि दरियाए तवी में जम्मू के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब आने का इम्कान है। वजारत आपाशी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक दरियाए सुतलज में भी हरीके और फिरोजपुर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। हुकाम ने मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने और मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए इक़दामात करने की हिदायत जारी कर दी हैं।
दूसरी जानब पंजाब में कुदरती आफात से निपटने के इदारे ने दरियाए रावी, सतलज और चनाब में सैलाब से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। PDMA के मुताबिक दरियाए रावी, सतलज और चनाब में सैलाबी सूरत हाल के बाईस 3300 से ज़ायद देहात जबकि मजमूई तौर पर 33,63,000 लोग मुतासर हुए हैं। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद के मुताबिक हालिया बारिशों के नतीजे में मंगला डैम 83%, तरबेला डैम 100%, दरियाए सतलज पर मौजूद इंडियन भाखड़ा डैम 84%, पोंग डैम 98%, जबकि थैन डैम 92% तक भर चुका है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशें रिकॉर्ड की गईं, जबकि आइंदा 24 घंटों में बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई की गई है। पंजाब के दरियाओं के अंदर इस वक्त भी सैलाबी सूरत हाल है। बहुत से जो मकामात हैं वहाँ पर जो पानी पहले बहुत ऊंचा था वो अब नीचे चला गया है, लेकिन कुछ मकामात पर अभी भी ख़तरा मौजूद है। PDMA पंजाब जो है उसके हुकाम ने ये बताया है कि मुल्तान पर ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा दबाव होगा आने वाले चंद घंटों के अंदर। आज शाम को या रात के वक्त हेड मोहम्मद वाला पे बहुत ज़्यादा पानी पहुँचेगा, जिसकी मकदार 6 लाख क्यूसेक से ज़्यादा हो सकती है, और अगर उसको ख़तरा हुआ तो हेड मोहम्मद वाला पर ब्रीच किया जाएगा, जिससे उनका ये कहना है कि तकरीबन 37,000 से 40,000 के करीब लोग मुतासर हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत से मकामात ऐसे हैं जहाँ पर वो वॉच कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को कि पानी अगर बढ़ता है तो वहाँ पर जो इलाकों को ख़तरा होगा वहाँ से लोगों का इंखला किया जाए। खानेवाल और उसके करीब के जो इलाके हैं वहाँ पर भी पानी आ सकता है, क्योंकि उस साइड पर भी जो पानी का दबाव है वो बढ़ रहा है। अगले 4 से 6 घंटे बताए जा रहे हैं या उससे ज़्यादा शाम तक का जो वक्त है वो इम्पॉर्टेंट होगा। इस दौरान वहाँ पर जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो सकती है, इसलिए जो PDMA के हुकाम है वो कह रहे हैं कि रेस्क्यू हुकाम ने वहाँ पर नज़र रखी हुई है। जो दरिया हैं उनकी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जो सतलुज में पानी का दबाव वो तकरीबन उसी तरह बरकरार है। तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा क्यूसेक का पानी अभी भी सतलुज के अंदर मौजूद है। उसके अलावा चिनाब की तरफ से काफ़ी पानी जो है वो नीचे डाउन स्ट्रीम जा रहा है, और जो ऊपर मज़ीद बारिशें हो रही हैं उनसे भी मज़ीद पानी आने का ख़तरा है। ये जो दरिया हैं जो पाकिस्तान के अंदर आते हैं और बहते हैं, इनका जो कैचमेंट एरिया है वो इंडिया के अंदर है, और वहाँ पर उस कैचमेंट एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा बारिशें हो चुकी हैं और आने वाले कुछ दिनों में और ज़्यादा होंगी, जिसके बाद इंडिया के अंदर जो मौजूद डैम हैं इन दरियाओं के ऊपर उनके स्पिलवेज खोले भी गए हैं और आइंदा आने वाले दिनों में खोले और मज़ीद जा सकते हैं, जिसकी इतलात वक्तन फ़वक्तन इंडिया की तरफ से हुकाम पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे हैं, और उस सूरत हाल को भी मॉनिटर किया जा रहा है कि उस तरफ से कितना पानी पाकिस्तान की तरफ आता है इन दरियाओं के अंदर, और उस सूरत में फिर जो मज़ीद इक़दामात हैं वो करने पड़ेंगे। जो PDMA और पंजाब हुकूमत के हुकाम हैं वो ये कह रहे हैं कि अब तक उन्होंने 10 लाख के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों से जो कि मुतासर हुए थे फ्लड से। उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाकों में तकरीबन 400 के करीब रिलीफ कैंप्स लगाए हैं जहाँ पे लोगों को रखा जा रहा है, उनको खाना वगैरह दिया जा रहा है। साथ ही जो मज़ीद इलाके हैं उनके अंदर तैयारी की जा रही है कि अगर लोगों का इंखला करना पड़ता है तो उस हवाले से उनको वहाँ पर भी सहूलियात जो हैं वो मुहैया की जा सकें। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये पंजाब की तारीख़ का सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन है जो अब तक वो कर चुके हैं। और अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पर भी बारिशों की पेशगोई है, और मुख्तलिफ़ जो नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर इलाके हैं वहाँ पर हुकाम ये बता रहे हैं कि लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा हो सकता है आने वाले कुछ घंटों और कुछ दिनों के दौरान जब बारिशें वहाँ पर बहुत ज़्यादा होंगी। और अगर 15 अगस्त से अब तक की बात करें तो KP के अंदर जो हलाकतें हुई हैं उनकी तादाद 400 से ज़्यादा हो चुकी है। कैंडिया के सलाल डैम में पानी छोड़ने से पंजाब के दरियाओं में एक बार फिर तबाहकुन सैलाब आ सकता है। गुज़िश्ता दिनों इंडिया ने शदीद बारिशों के बायस सलाल डैम के तमाम गेट्स खोल दिए। इंडियन खबर रसां इदारे ने भी इसकी वीडियो शेयर की। अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि इस डैम से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ने से पंजाब के दरियाए चिनाब में दोबारा सैलाब आ सकता है। पाकिस्तान के महकमे PDMA ने कहा है कि सलाल डैम का पानी छोड़ने के हवाले से इंडिया से कोई सरकारी इतला मौसूल नहीं हुई, ताहम हालात पर कड़ी निगरानी जारी है। आपको बताते चलें कि सलाल डैम इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में दरियाए चिनाब पर वाक़ है। सिंतास माहिदे के तहत इंडिया इस डैम के डिज़ाइन में पाकिस्तान से बाहमी रजामंदी के बगैर तब्दीली नहीं कर सकता, मगर पहलगाम हमले के बाद इंडिया ने यकतरफा तौर पर सिंतास माहिदे को मुअत्तल कर दिया था। अब सवाल ये है कि क्या सलाल डैम के पानी से पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है? पाकिस्तानी माहिर आबी अमूर डॉक्टर हसन अब्बास का कहना है कि सलाल डैम में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश महदूद है, और अगर पानी छोड़ा भी जाए तो इसकी शिद्दत पाकिस्तान पहुँचने से पहले कम हो जाती है, यानी पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा नहीं
نہیں ہے۔ حسن عباس کے مطابق انڈیا کے 3 بڑے ڈیمز بگلیہار، پونگ اور تھائن زیادہ پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بڑے ریلے چھوڑ سکتے ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اگر انڈیا شاک ویو کے مقصد سے ان سے کوئی بڑا ریلا چھوڑتا ہے تو پاکستان سے پہلے انڈیا کو نقصان ہوگا۔ حسن عباس خبردار کرتے ہیں کہ اگر مزید کلاؤڈ برسٹ ہوں اور مونسون کی بارشیں دوبارہ شدت سے ہوئیں تو زمین پانی جذب نہیں کرے گی اور سیلاب کا خطرہ مزید بڑھ جائے گا، جو مونسون سیزن کے اختتام تک برقرار رہ سکتا ہے۔ پاکستان میں پنجاب سیف سٹی اتھارٹی نے سیلاب سے متاثرہ افراد کی ریسکیو کارروائیوں میں پہلی مرتبہ جدید تھرمل امیجنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے دور دراز اور پانی میں گھرے متاثرین کا پتہ لگایا گیا ہے، جس سے بروقت ریسکیو ممکن ہو سکا۔ اتھارٹی کے مطابق تھرمل امیجنگ کی مدد سے ایسے افراد کو بھی تلاش کیا گیا جو پانی میں پھنسے ہونے کے باعث نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ ٹیکنالوجی متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشنز کے لیے ایک انقلابی قدم ثابت ہوئی ہے۔ مزید جانیے ترہب اصغر سے۔ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی نے پنجاب میں پہلی دفعہ فلڈ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں تھرمل امیجنگ ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ ہیٹ سگنیچر کے ذریعے جو لیونگ اینیملز ہیں یا انسان ہیں، باقی چیزیں ہیں، ان کا آپ ہیٹ سگنیچر سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور ریسکیو ریلیف آپریشن میں اگر وہ لوگ کسی جگہ پہ سٹک ہیں تو آپ ان کو ریلیف پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں 3 کیمرے بیسیکلی ہیں، 3 لینز ہیں، ایک ہمارے نارمل کے لیے، ایک ہمارے فوٹونک زوم کے لیے، اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے پاس ہے تھرمل جو لینز لگا ہوا ہے۔ اب تھرمل امیجنگ ہوتی کیا ہے بیسیکلی؟ یہ بیسیکلی IR انفراریڈ سگنیچرز پکڑتا ہے۔ لیٹ سے کوئی بھی جاندار ہے، جانور ہے، وہ ہیٹ سگنیچرز جو ہے انفراریڈ ایمٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب لیٹ سے ہیومن باڈی کی بات کی جائے تو ہمارا جو ڈگری سیلسیس 36 سے 37 ڈگری سیلسیس ہے، اسی طرح جو جانور ہیں ان کا 38 سے 42 کے درمیان ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہیٹ سگنیچرز کے مطابق کلر کوڈنگ جو ہے وہ بنتی رہتی ہے۔ اب کلر کوڈنگ ہم اس پہ چینج بھی کر سکتے ہیں کہ مجھے آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ صرف ہیومنز مجھے نظر آئیں یا صرف جانور نظر آئیں۔ فی الحال اس کو اگر ہم نارمل اس پہ یوز کریں تو ہمیں تمام جاندار سے مراد تمام ہیٹ سگنیچر جو ہیں وہ پک ہوتے ہیں۔ اب لیٹ سے کہیں کہ ڈیڈ باڈی کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، لیکن وہ ایک اسپیسیفک ٹائم تک، کیونکہ ہیومن باڈی جب وہ مطلب کہ کوئی بھی باڈی بنتی ہے تو 3 سے 4 گھنٹے تک اس کے اندر ہیٹ جنریشن یا اس کا پروسیس چلتا رہتا ہے، کول ہوتی رہتی، ٹھنڈی ہوتی رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہو جیسی وہ ٹھنڈی ہوگی تو وہ نارمل آبجیکٹ کی طرح اس کا وہ ایک سگنیچر ملے گا، بلیک یا ڈارک، اس کو وہ نہیں کرتا آئیڈینٹیفائی ڈیڈ باڈی کو۔ یہ جو ایکچوئل صحیح میں کام کر رہا ہوتا ہے وہ رات کے ٹائم ڈارک میں، جہاں پہ ہمارا نارمل کیمرہ صحیح طرح سے ورک نہیں کر رہا ہوتا، وہاں پہ ہم تھرمل امیجنگ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ اب فلڈ کلیمیٹ ایریا کی بات کی جائے تو ہمیں تھوڑا سا 90 میٹر تک رکھنا پڑتا ہے تاکہ ہمیں اندر گھروں کے جو کہیں پہ کوئی اسٹرکن پیپل ہے، کہیں پہ کوئی رہ نہ جائے۔ اس طرح کا ایک آپریشن ہم نے حال ہی میں سیالکوٹ میں کیا، جس کو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس آپریشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھرمل امیجنگ ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم نے جو لوگ چھتوں پہ اسٹینڈرڈ تھے اور جو کچھ جانور تھے جو اسٹینڈرڈ تھے ان کا ہم نے پتہ لگایا۔ ہماری ٹیم نے ریسکیو 1122 PDMA ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس کی مدد سے ان لوگوں کو وہاں پہ خوراک فراہم کی، جن لوگوں کو میڈیکل سپورٹ کی ریکوائرڈ تھی ان کو میڈیکل سپورٹ پرووائڈ کی، اور جو لوگ جن کی کوئی صحت میں ایشو تھا ان کو وہاں سے ریسکیو بھی کیا۔ تو اس طرح کا آپریشن اس وقت ہمارے 13 ڈسٹرکٹس میں جاری ہے۔ ابھی تک ہمارے پاس 1500 سے زائد کالز موصول ہوئی ہیں اور تقریباً 2000 سے زائد لوگوں کو ہم نے اس آپریشن میں اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ریسکیو کیا ہے۔ افغانستان کی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یعنی ANDMA کے مطابق حالیہ زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد 1411 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3124 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اتھارٹی کی ابتدائی معلومات کے مطابق زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں 5412 مکانات مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ امدادی ادارے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں میں مصروف ہیں، تاہم شدید تباہی اور دشوار گزار راستوں کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاندان کو فوری امداد کی ضرورت ہے اور حکومت نے ہنگامی بنیادوں پر بحالی و امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایات کی ہیں۔ آج یہ ننگرہار کا وہ دوسرا ہسپتال ہے جس میں موجود ہوں۔ پرائیویٹ سیکٹر بھی گورنمنٹ کے ہسپتالوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ یہاں ڈاکٹروں نے مجھے بتایا ہے کہ ان کے پاس موجود وسائل ناکافی ہیں۔ میں نے ایک لیڈی ڈاکٹر سے بھی بات کی جنہوں نے اس دوران خواتین کے آپریشن کیے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ لگ بھگ 50 خواتین اس وقت ہسپتال میں داخل ہیں۔
آج تقریباً 10-15 خواتین مریض ہمارے پاس آئی ہیں جو سب ہی حاملہ بھی تھیں اور انہیں زلزلے کی وجہ سے زخم بھی آئے تھے. کسی کو سر، کسی کو کمر اور جسم کے دیگر حصوں پر زخم آئے تھے. ان میں سے تقریباً 7-8 خواتین کو ہم نے سرجریز بھی کی. میں نے ایک متاثرہ خاتون کو بھی دیکھا جنہوں نے اس زلزلے میں تقریباً اپنا آدھا خاندان کھو دیا ہے. رات کا تقریباً 11 بجے کا وقت تھا. ہم گہری نیند سوئے ہوئے تھے. ایک دم سے جھٹکا لگا. جھٹکے کے ساتھ جیسے دنیا الٹ گئی ہو. 4 نواسیاں، ایک بہو اور 4 نواسے ملبے تلے دب گئے اور وہ نہ نکل سکے. لیکن اب بھی کنڑ صوبے میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں ریسکیو ٹیمیں نہیں پہنچ پائیں. اس لیے یہاں ہسپتال اب متاثرین کی دوسری لہر کا انتظار کر رہے ہیں. پاکستان میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے جلسے کے اختتام پر گزشتہ روز ہونے والے خودکش حملے میں جاں بحق افراد کی تعداد 14 ہو گئی ہے. بلوچستان کے وزیر صحت بخت کاکڑ کے مطابق ایک اور زخمی دم توڑ گیا، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، جبکہ زخمیوں کی تعداد 30 بتائی جا رہی ہے. بلوچستان بار کونسل نے اس واقعے کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے صوبے بھر میں عدالتی کارروائیوں کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے. وکلا نے کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں عدالتی کارروائی سے احتجاجاً اجتناب کیا. بار کونسل کے بیان میں کہا گیا کہ یہ حملہ کسی ایک سیاسی جماعت پر نہیں بلکہ بلوچستان کے پرامن عوام پر حملہ ہے اور حکومتوں کی ناکامی کا کھلا ثبوت ہے. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے بھی اس سانے کی مذمت کرتے ہوئے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے. پارٹی کے مطابق یہ حملہ جمہوری اور سیاسی جدوجہد کے خلاف دہشت گردی ہے. دوسری جانب BNP کے سربراہ سردار اختر مینگل کے آبائی علاقے وڈ میں بھی 3 روزہ سوگ منایا جا رہا ہے، جبکہ مقامی کاروباری مراکز بند رہے. حال ہی میں چین میں منعقد ہونے والے شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن یعنی SCO کے اجلاس میں انڈیا اور چین کے درمیان قربت کے اشارے ملے ہیں. خطے کی سیاست پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ پیش رفت کئی نئے سوالات کو جنم دے رہی ہے. کیا انڈیا اور چین کی یہ قربت محض صدر ٹرمپ کی جانب سے عائد کیے گئے تجارتی ٹیرفز کا نتیجہ ہے یا واقعی دونوں ممالک دوستی کی راہ پر گامزن ہیں؟ مبصرین کے مطابق اس کا براہ راست اثر خطے کی سیاست اور طاقت کے توازن پر پڑ سکتا ہے. ایک اہم سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر انڈیا اور چین کے تعلقات میں یہ نزدیکی مزید بڑھتی ہے تو کیا یہ پاکستان کے لیے کسی خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتی ہے؟ مزید جانیے ختیجہ عارف سے. چین میں منعقد ہونے والی SCO یا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اجلاس کے بعد انڈیا اور چین کے درمیان اچانک قربت اور دوستی کی باتیں ہو رہی ہیں. چین اور انڈیا کے درمیان سرحدی تنازعات کے علاوہ پانی کی وجہ سے بھی کشیدگی رہی ہے. چین اس دریا پر دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، جس پر دونوں ممالک کا انحصار ہے. اور حال ہی میں پہلگام حملے کے بعد پاکستان کی مدد کرنے پر انڈیا اور چین کے درمیان حالات کشیدہ ہوئے. سوال یہ ہے کہ کیا دونوں ممالک کی پالیسی میں تبدیلی ہے یا یہ ایک مجبوری ہے؟ اور انڈیا اور چین کی دوستی پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی تو نہیں؟ بہت سے ماہرین کے مطابق صدر ٹرمپ کے انڈیا پر 50% ٹیرفز اور چین پر ٹیرفز میں اضافوں کی دھمکی کی وجہ سے گلوبل ساؤتھ کے ان 2 بڑے ممالک کو یہ احساس ہوا کہ انہیں اپنا اتحاد مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ دونوں ملک ایسے شراکت دار بنے جو ایک دوسرے کی کامیابی کا باعث بنے اور ڈریگن اور ہاتھی ایک ساتھ رقص کریں. وہیں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا تھا کہ 2.8 ارب لوگوں کے مفادات دونوں ملکوں کے درمیان تعاون سے جڑے ہوئے ہیں. دونوں ملکوں نے بہتر تجارت، ویزے میں نرمی، دونوں ممالک میں براہ راست پروازیں چلانے کی منظوری دی اور ریجنل کوآپریشن پر زور دیا. چیٹن ہاؤس کے ڈاکٹر باجپائی کے مطابق دونوں ممالک کے تعلقات کا انحصار اب دنیا میں رونما ہونے والی تبدیلیوں پر ہے. ان کی رائے میں مودی کا چین کا دورہ ایک ممکنہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. چین اس وقت پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور افغانستان کا اہم تجارتی پارٹنر ہے، جبکہ انڈیا کے اس وقت اپنے بیشتر پڑوسی ممالک سے تعلقات اچھے نہیں ہیں. یہ نئی ڈیولپمنٹ پاکستان کو کیسے متاثر کر سکتی ہے؟
SCO اجلاس کے دوران اپنے ایک بیان میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے چین کے ساتھ دوستی کے حوالے سے کہا کہ اس وقت دنیا میں بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن ہماری دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوئی ہے۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم کا کہنا ہے، امریکہ کے ساتھ تعلقات میں تناؤ آیا تو انڈیا یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اس کے پاس مزید آپشنز بھی ہیں۔ اور جہاں تک پاکستان کا سوال ہے، بعض ماہرین کا خیال ہے کہ انڈیا کے چین کے قریب آنے سے پاکستان پر مثبت اثرات پڑنے کے امکانات ضرور موجود ہیں۔ خطے میں امن و استحکام پاکستان سمیت سبھی کے مفاد میں ہوگا۔ برطانیہ کی حکومت نے ان بین الاقوامی طلباء پر سختی کرنے کے لیے نئی مہم شروع کر دی ہے جو اپنی تعلیم مکمل کرنے یا تعلیمی ویزا کی میعاد ختم ہونے کے بعد پناہ کی درخواست جمع کرواتے ہیں۔ حکومتی حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد پناہ کے نظام میں دباؤ کو کم کرنا اور ویزا کے غلط استعمال کو روکنا ہے۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ جو طلباء اس پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پناہ کی درخواست کریں گے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ مزید تفصیلات سمیت ککرو سے۔ برطانوی حکومت نے ان بین الاقوامی طلبہ پر سختی کرنے کے لیے ایک نئی مہم کا آغاز کیا ہے جو اپنا تعلیمی ویزا ختم ہونے کے بعد پناہ کی درخواست کرتے ہیں۔ برطانوی حکومت کی جانب سے ہزاروں غیر ملکی طلبہ سے ٹیکسٹ اور ای میل کے ذریعے رابطہ کیا جا رہا ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنے ویزا کی مدت پوری ہونے کے بعد بھی برطانیہ میں رہیں گے تو انہیں ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اگر اسٹوڈنٹس کے ملک میں کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا ہے تو انہیں کورس ختم ہونے پر پناہ کی درخواست نہیں کرنی چاہیے۔ ہم قوانین میں سختی کر کر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اسائلم کا نظام ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو صرف اپنے ویزا کی مدت بڑھانا چاہتے ہیں۔ دریں اثنا برطانوی حکومت عارضی طور پر ایک ایسی اسکیم کے تحت نئی درخواستیں معطل کر رہی ہے جو پناہ گزینوں کو اپنے خاندان کے افراد کو ملک میں لانے کی اجازت دیتی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ جون 2025 کو ختم ہونے والے سال میں پناہ کی درخواست دینے والے 1 لاکھ سے زیادہ افراد میں سے تقریباً 41,100 لوگ ویزا یا کسی دوسری قسم کی اجازت کے ذریعے برطانیہ پہنچے تھے اور ان میں سے 14,800 تعلیمی ویزا پر تھے۔ اس مدت میں پناہ کی درخواست دینے والا یہ سب سے عام ویزا گروپ تھا۔ ہوم آفس کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اس مدت میں پناہ کی درخواست کرنے والی 5 قومیتوں میں پاکستان اور افغانستان شامل ہیں۔ جہاں افغان شہریوں کی درخواستوں میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد اضافہ ہوا، وہیں پاکستانیوں کے معاملے میں حالیہ برسوں میں یہ اضافہ زیادہ مستقل ہے۔ جن پاکستانی شہریوں نے پناہ کی درخواست دی تھی ان میں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو کسی اور ویزا پر برطانیہ آئے تھے۔ مئی میں ہوم آفس نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایسے قوانین کو سخت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جن کا مقصد تارکین وطن کو یونیورسٹی میں تعلیم کے بہانے برطانیہ میں داخل ہونے سے روکنا ہے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، مگر اجازت سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔